الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا قد أمرتكم به، وليس شيء يقربكم إلى النار ويباعدكم من الجنة إلا قد نهيتكم عنه. وإن الروح الأمين، وفي رواية: وإن الروح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعاصي الله فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال في خطبته: ألا إن الدنيا عرض حاضر يأكل منه البر والفاجر، ألا وإن الآخرة أجل صادق ويقضي فيها ملك قادر، ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة، ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار، ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر، ألا فاعلموا أنكم معرضون على أعمالكم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الشافعي كذا في المعارف. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بھائیو، دوستو اور بزرگوں، عزیزو، بات ہماری پہلے سے یہ چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے خالق اور مالک ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کے تنہا پیدا کرنے والے ہیں. اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رزق کا
مکمل، کامل، اکمل، قاہرانہ، غالبانہ، جابرانہ نظام اللہ تعالیٰ نے تمام اپنی مخلوقات کے لیے اس طرح مقرر فرمایا ہے کہ کوئی مخلوق بھی رزق کے بارے کے اندر اللہ تعالیٰ سے اب تک شکایت کرنے کی پوزیشن میں نہیں آ چکی ہے۔ کوئی مخلوق بھی دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ سے رزق کے بارے میں شکایت کر چکی ہو، سوائے اس انسان کے۔ اس لیے کہ انسان میں اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، وہ حرص اور طمع کا لالچ ہے۔ اگرچہ یہ مادہ دنیا کے اندر اور مخلوقات میں سے 3 میں پایا جاتا ہے۔ ایک چوہا میں نے آپ کو بتایا تھا، ایک چیونٹی میں نے آپ کو بتائی تھی، ایک کوا میں نے آپ کو بتایا، یہ اپنے رزق کو جمع کرتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ اور مخلوقات اپنے رزق کو جمع نہیں کرتی۔ اللہ نے قرآن میں عمومی اعلان فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے جانور دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے رزق کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے بوجھ کو پھرتے نہیں ہیں، اپنا رزق جمع نہیں کرتے۔ اللہ یرزقها، اللہ اس ساری مخلوقات کو اپنے اس قاہرانہ نظام کے ذریعے سے رزق پہنچا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق پہنچا رہا ہوتا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو رزق کے بارے کے اندر اللہ سے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملا ہے۔ انسان حریص اور لالچی بھی ہے اور جلد باز بھی ہے، اور انسان ناشکرہ بھی بہت ہے۔ اس وجہ سے انسانوں میں آپ کو یہ شکایت والا مجمع ملے گا۔ روٹی کے بارے کے اندر اس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا یہ گزشتہ جمعے میں بھی کہ دنیا کا سب سے معمولی اور ہلکا اور سب سے کمزور ترین مسئلہ، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو سب سے چھوٹا بنا کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام کے اندر داخل کیا تھا، وہ رزق کا مسئلہ تھا۔ آج ساری دنیا نے اس کو سب سے بڑا مسئلہ بنایا۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مسائل ہیں، ان مسائل میں سب سے چھوٹا مسئلہ شریعت کی نظر میں اور قرآن پر غور کرنے سے ملتا ہے کہ سب سے چھوٹا مسئلہ مخلوقات کا رزق کا مسئلہ ہے، رزق کا مسئلہ۔ آج یہ مسئلہ پوری دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان کا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات سے کمزور پڑتا ہے، انسان یقین کی لائن سے کمزور ہو جاتا ہے، اور اسباب پر اس کا یقین اور مادیت پر اس کا یقین مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر انسان اس مسئلے کو جو سب سے حقیر مسئلہ تھا، اس مسئلے کو انسان سب سے بڑا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ یہ سب سے چھوٹا مسئلہ تھا، اتنا چھوٹا مسئلہ تھا کہ ایک انسان رزق کمانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس سے میں نے آپ کو یہ بات بھی بتائی، پھر کہہ دیتا ہوں کہ رزق کے لیے تملیک شرط نہیں ہے، رزق کے لیے مالکیت شرط نہیں ہے، رزق کے لیے مالک ہونا شرط نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ان مخلوقات میں سوائے انسانوں کے شاید کسی اور مخلوق کے اندر مالکیت کی صلاحیت موجود ہو۔ پوری دنیا کی مخلوقات جو کچھ کھا رہی ہے بغیر ملک کے کھا رہی ہے، ان میں مالکیت کی، ملکیت کی صلاحیت نہیں۔ اور یہی بات آپ کو چھوٹے بچوں کے بارے میں نظر آئے گا کہ چھوٹا بچہ جو اپنی ماں کی فیڈ لے رہا ہوتا ہے اور چھوٹا بچہ جن چیزوں کو استعمال کر رہا ہوتا ہے، اس کے اندر مالکیت کی، اس کو قبضے میں لینے کی اور اس کا مالک بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اس سے یتیم بچوں کا مال نابالغی سے پہلے ان کے حوالے کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر مالکیت کی صلاحیت نہیں ہے، وہ ضائع کر دے گا۔ تو وہ رسا کے ذمے ہے کہ وہ یتیم کے مال کی حفاظت کریں، یہاں تک کہ حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ سن جوانی کو اور بلوغت کے اس درجے کو پہنچ جائے جہاں پر عقل کسی درجے میں جا کر کامل ہو جاتی ہے۔ بعضوں نے کہا کہ بلوغت مراد ہے، بعضوں نے کہا 25 سال مراد ہے، مختلف اقوال ہیں۔ تو یتیم جس کا مال ہے اس کے قبضے میں وہ مال نہیں دینا ہے، اس میں بھی قبضے کی، مالکیت کی اس میں صلاحیت نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اس طرح سے پال رہا ہے، اس طرح سے پال رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام چلایا، ایسا نظام بنایا کہ کوئی انسان بھی، کوئی مخلوق بھی کسی دوسرے کے رزق کا ایک دانہ بھی وہ حاصل، کھانا، استعمال کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس باب میں ہمیں بڑا مطمئن ہونا چاہیے۔ ساری دنیا کے اندر جتنا فراڈ ہے، جتنا دھوکہ ہے،
جتنی ملاوٹیں ہیں، جتنا سب کچھ ہے، یہ سب اسی مسئلے کی کمزوری کی وجہ سے۔ اس لیے قرآن میں آیات ہیں، ایک آیت نہیں، کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رزق کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا کہ جو خرق عادت واقعات تھے ان واقعات کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے بعد جاتے ہیں تو وہ محراب میں ان کو، کمرے میں ان کو قید کر کے جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب تالا کھولتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، اندر دیکھتے ہیں تو وجد عندها رزقا، ان کے پاس مختلف قسم کے بے موسم پھل ہیں۔ وہ چھوٹی سی بچی ہے، اس کو کوئی پہنچانے والا نہیں، وہ چھوٹی سی بچی ہے، وہ خود خرید کر لا نہیں سکتی، اس کے بعد مول اور دام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر پیسوں کے چیزیں دیتا ہے، بغیر پیسوں کے اللہ چیزیں دیتا ہے، اور بغیر چیزوں کے اللہ ضرورتیں پوری کرتا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو بی بی مریم کے بعد پیسے نہیں ہیں، مول نہیں ہے، وہ چھوٹی سی بچی ہے اور ہے بھی ایک کمرے میں قید، ان کو بند کر کے جاتے تھے ان کی حفاظت کے پیش نظر۔ تو زکریا علیہ السلام جب آتے ہیں تو ان کے بعد بے موسم کے بڑا عمدہ پھل ہوتے، تو مریم سے پوچھا، مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس پھل کہاں سے آئے؟ تو ان کا جواب یہ ہوتا تھا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اور یہ اللہ پاک نے مجھے عطا کیا ہے۔ اور ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے رزق بے حساب عطا کرتا ہے، اور اس رزق کے دینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام بنا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ اپنے خزانوں کے دروازے کھول کر سب کو ارب خرب پتی بنا دیں، جتنا مانگ رہے ہیں اتنا دے دیں، ان کی مانگ سے بھی ہم زیادہ دے دیں، جتنا ان کو چاہیے اس سے بھی زیادہ ہم ان کو دے دیں، ہم اس پر قادر ہیں۔ ہمارے خزانے لا تعد ولا تحصى بھرے ہوئے ہیں، ان کے اندر کوئی شمارہ نہیں ہے۔ لیکن ولو بسط اللہ الرزق لعباده لبغوا فی الارض ولكن ينزل بقدر ما یشاء، اگر تم سب کو، سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی چاہتوں کو کہ جتنا اور چاہتوں سے زیادہ اگر ان کو رزق دے دیا جاتا تو فرمایا کہ یہ البتہ زمین کے اندر انتہائی درجے میں بغاوت پھیلا دیتے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ روزی کو اتارتا ہے، اور اس روزی کے اتارنے میں، دینے میں اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ڈھیل کا معاملہ کرتا ہے، وسعت کا معاملہ کرتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ متوسط دیتا ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت تنگ کر کے دیتا ہے، تاکہ یہ دنیا کا سارا نظام آپس میں مربوط چلتا رہے۔ تو ہمیں اس بارے کے اندر انتہائی درجے کے اندر اللہ کی ذات اور اللہ کے فیصلوں پر اور نبی کی خبروں پر یقین ہونا چاہیے۔ اب جیسے حضور کی ایک خبر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ جمعۃ المبارک کے خطبے میں اکثر خطباء یہ روایت سناتے ہیں، الا وان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله واجملوا في الطلب، اے لوگوں، کوئی بھی دنیا کا انسان، کوئی بھی نفس، کوئی بھی روح ایسی نہیں ہے، کوئی بھی جان ایسی نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو جائے کہ اس کا رزق اور اس کا حصہ اس دنیا میں باقی رہ گیا تھا، پڑا ہوا تھا، اور اس کے باوجود اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو قبض کر کے لے گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ الا الا حرف تنبیہ ہے، خبردار کرنے کے لیے، انا نفس لن تموت، کوئی بھی نفس ہرگز ہرگز نہیں مرتا، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ وہ اپنے رزق کو مکمل کر لیتا ہے۔ فاتقوا اللہ، تو رزق کے بارے کے اندر اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرو، اور وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اور اس کے طلب میں نرمی اختیار کرو، اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو، اپنے آپ کو گدھوں کی طرح نہ تھکاؤ۔ اللہ نے تمہیں جانور نہیں بنایا، اللہ نے تمہیں انسان بنایا۔ بقول ہمارے مولانا احمد لاڈ صاحب کے، ارے بندے ہو بندے بن کر رہو، بندے ہو بندر نہ بنو۔ کیا کہتے تھے؟ بندے ہو بندے بن کر رہو، بندے ہو بندر نہ بنو۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ نے ہمیں عقل عطا فرمائی، اس لیے ہمیں اللہ کے وعدوں پر، اللہ کے فیصلوں پر اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، اور نبی کی خبروں پر یقین ہونا چاہیے۔ تو پیارے آقا کی ایک خبر تو یہ آ گئی کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ وہ اپنی روزی کو مکمل نہ کر لے۔ اور پھر دوسری بات آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بہت سارے بندوں پر بعض مرتبہ آزمائش کی وجہ سے ان پر روزی کو تنگ کر دیتا ہے، اور روزی کے تنگ کرنے کے پیچھے عوامل ہیں، اسباب ہیں۔ روزی ایسے بھی نہیں تنگ ہوتی،
اس کے پیچھے کچھ ہوتا ہے جو سبب بنا کرتا ہے. ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان بعض مرتبہ روزی کے اس حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے. انسان بعض مرتبہ روزی کے اس حصے سے محروم کر دیا جاتا ہے جس حصے کو اللہ نے اس کے لیے لکھ کر متعلقہ فرشتے کی ڈیوٹی لگا کر اس کے پاس پہنچانے کا آرڈر کر دیا تھا، لیکن ابھی وہ فرشتہ اس کا رزق اس کے پاس لے کر نہیں پہنچا تھا. اس سے پہلے اس نے خدا کی نافرمانی والا کوئی کام کر لیا، فوراً جو آرڈر پہلے ہو چکا تھا اوکے کا، وہ آرڈر اللہ کی طرف سے کینسل ہو کر اس فرشتے کو واپس بلا لیا جاتا ہے. ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، انسان بعض مرتبہ رزق کے اس حصے سے محروم ہو جائے گا اور کر دیا جاتا ہے، اور انسان کو رزق کے اس حصے سے اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں جو حصہ اللہ نے اس کے لیے طے کر کے متعلقہ فرشتے کے ذمے لگایا تھا. جاؤ دے کر آؤ، جاؤ پہنچا کر آؤ. تو معصیت، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے نبی کی نافرمانی، یہ رزق میں تنگی کا بہت بڑا سبب ہے. معصیت، نافرمانی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ رزق کی رکاوٹ کا بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا سبب ہے. بلکہ اگر کہا جائے تو اس میں غلط نہ ہوگا، سب سے بڑا سبب رزق کی روکنے کا یہی ہے. آج ہمارے معاشرے میں اللہ کی نافرمانی کا ماحول ہے. ہماری سوسائٹی، ہمارا معاشرہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی بھی حکم کو توڑ کر کی جائے گی، اس حکم کے ٹوٹنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا انتخاب ہے اور اس کی مناسبت سے جو عذاب طے ہے، اللہ پاک وہ طے شدہ عذاب بھیجیں گے. مثلا حدیث میں آتا ہے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من قوم منعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء لولا البہائم لم يمطروا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس قوم کے مالدار اپنے مال کی بر وقت صحیح درست طریقے سے زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیں، وہ کسی بھی قوم کے رہنے والے ہوں، وہ کسی ملک اور کسی علاقے کے رہنے والے مسلمان ہوں، ما من قوم منعوا زکاة اموالهم، انہوں نے زکوٰۃ کا مال دینا روک دیا تو اللہ کی نافرمانی آ گئی، حکم ٹوٹا، فرضیت قربان ہوئی. تو اب اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فرمایا الا منعوا القطر من السماء، اللہ تعالیٰ زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ روکنے کی وجہ سے ناراض ہو کر ان کے اس عمل کا مزہ اور ان کے اس عمل کی سزا اللہ تعالیٰ ان سب کو چکھاتا ہے جو ان کے قریب رہنے والے ہیں، آباد رہنے والے ہیں. ان کے علاقوں کی زمینوں کو بنجر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان سے بارشوں کے قطروں کو روک دیتا ہے، بارشیں بند کر دی جاتی ہیں. لولا البہائم لم یمطروا، حضور نے فرمایا اگر دنیا میں چوپائے نہ ہوتے، جانور نہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ پانی کا انسان ہونے کے ناطے اور تمہارے مسلمان ہونے کے ناطے اللہ کبھی بھی اپنے خزانوں سے نہیں برساتا. تم سے زیادہ اللہ کو جانور عزیز ہو جاتے ہیں، تم سے زیادہ کتا عزیز ہوتا ہے، انسانوں سے زیادہ خنزیر عزیز ہوتا ہے کہ خنزیر خدا سے بارش مانگے گا، اللہ خنزیر کو بارش دے گا. کتا بارش مانگے گا، اللہ کتے کو بارش دے گا. اور چیونٹی بارش مانگے گی، اللہ چیونٹی کو دے دے گا. لیکن تو حضور کا امتی ہے، تو مسلمان ہے اور تو کلمہ پڑھنے والا ہے اور یہ قرآن پر ایمان لانے والا ہے، لیکن تو نے صرف ایک حکم توڑا ہے، 5 وقت نماز کا پابند ہے، حج بھی کیا ہوا ہے، زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، باشرہ بھی ہے، عمامہ بھی ہے اور داڑھی بھی ہے اور پورا دین محفوظ ہے. ایک طرف جھول آیا ہے، اس ایک طرف جھول آنے کی سزا اس کی وجہ سے پوری قوم کو دی جا رہی ہے. سارے حکم ٹوٹنے کا ذکر اس حدیث میں نہیں ہے، اس میں ایک حکم کو لایا گیا. ما من قوم منعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء لولا البہائم لم یمطروا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جس قوم کے افراد مسلمان ہیں اور ان کے اندر مسلمان ہونے والی شان نظر بھی آ رہی ہے کہ باقاعدہ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، حاجی بھی ہیں، عمرہ بھی ہے، روزے آئیں گے تو روزے بھی رکھیں گے، لیکن صرف ایک کام کے اندر کوتاہی ہو رہی ہے، ایک کام میں. وہ کیا؟ تو ہم کہتے ہیں جناب ایک آدھا اگر حکم ٹوٹ گیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم سے بقیہ سارا دین اور اس کی برکات، اس کے انوارات سارے کے سارے
وہ سب کے سب اس کی نحوست کی وجہ سے زیرو ہو جاتے ہیں. حکم ایک ٹوٹتا ہے. مثلا آپ کو ایک میں اور مثال دوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو بد نظری ہے, نظر کا گناہ ہے, نظر کی یہ جو آوارگی ہے, اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر سے نورانیت کو اور اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر سے ایمان کی چاشنی کو اور اللہ تعالیٰ اعمال کے اندر سے روحانیت کو صرف ایک عمل کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا. اب نماز میں جی نہیں لگے گا, تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا, تہجد میں مزہ نہیں آئے گا, ذکر میں طبیعت نہیں چلے گی, دعاؤں میں طبیعت نہیں چلے گی, اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا. تو یہ سب حالانکہ وہ کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود صرف ایک حکم ٹوٹ رہا ہے. اس حکم کے ٹوٹنے سے سارا دین اس کی نورانیت, اس کے انوارات اس کے ختم ہو رہے ہیں. ایک ایک حکم اللہ تعالیٰ کا اتنا قیمتی ہے. اس سے بھائیو ہر حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کر, ہر سنت کو حضور کا طریقہ سمجھ کر اس کو اختیار کرنا اور اس کو اپنی سعادت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی. اس لیے حضور کی دعاؤں میں دیکھیں, ایک دعا ہے ترمذی شریف وغیرہ دوسری احادیث کی سیاق کی کتابوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنی دعاؤں میں یہ دعا مانگ رہے, اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا. اے اللہ تو مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا. اللہم اجعلنی من الذین, اے اللہ تو مجھے اپنے ان بندوں میں سے بنا, الذین احسنوا استبشروا, کہ جب ان سے کوئی نیکی سرزد ہو اور وہ جب کوئی نیکی کر لیں اور جب کوئی ان سے نیکی کا اور طاعت کا کوئی کام ہو جائے تو وہ اس کے اوپر خوش ہوا کریں, نیکی کرنے سے خوش ہوا کریں. وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا, اور جب ان سے کوئی کام برا ہو جائے, معصیت کا ہو جائے اور غلطی ہو جائے تو وہ اس غلطی کے اوپر انتہائی درجے میں ندامت کے ساتھ اس کے اوپر غم زدہ ہو جائے, طبیعت بجھ جائے اور استغفار کریں, اللہ پاک سے معافی مانگیں. کیا مطلب؟ جب کوئی نیکی کر لیں تو نیکی کرنے کے بعد خوش ہو جائے آدمی. خوشی کس بات کے اوپر ہے؟ خوشی کس بات کے اوپر ہے بھائی؟ ایک آدمی نے نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, تلاوت کر لی, صدقہ دے دیا, کوئی عمل نیک کر لیا, فرمایا کہ اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جب نیکی کر لیں تو خوش ہو جایا کریں, خوش ہوا کریں. تو خوش ہونا کس پر ہے بھائی؟ نیکی کرنے کے اوپر ہے. فرمایا نہیں, نیکی کرنے پر خوشی نہیں ہے. خوشی جو اندر سے ہے وہ اس بات کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی اور خوش ہو جاتا ہے تو اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے. خوشی اس پر ہے کہ اللہ خوش ہے, اس کا مطلب ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ جب خوش ہوتا ہے اپنے کسی بندے سے, اس کی علامت کیا ہے؟ اللہ مجھ سے راضی ہے, اللہ مجھ سے خوش ہے, اللہ پاک مجھے پسند کر رہا ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے راضی اور خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیکی میں لگاتا ہے, اللہ اس کو کسی نیکی کی توفیق دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یستعملہ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو اپنے دین کے کاموں میں استعمال کرتا ہے. اور علماء کے لیے لفظ آیا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں تفقہ عطا کرتا ہے. خوشی اس پر نہیں ہے کہ نماز پڑھ لی ہے, خوشی اس کے اوپر ہے کہ یہ نماز کی جو توفیق ملی ہے یہ توفیق اس پر مل رہی ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے تو مجھے یہاں بلایا, اگر اللہ مجھ سے خوش نہ ہوتا تو مجھے مسجد میں نہ بلاتا. اس لیے کہ مسجد تو سب کے لیے کھلی ہوئی ہے, کیوں لاکھوں لوگ اندر نہیں آ رہے اور چند سو لوگ کیوں اندر آ گئے؟ ان چند سو لوگوں میں اور ان چند لاکھ لوگوں میں کیا فرق ہے؟ کلمہ یہ بھی پڑھتے ہیں, کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں, نماز کی فرضیت کا علم ان کے پاس بھی ہے اور نماز کی فرضیت کا علم ان کے پاس بھی ہے, نماز کے لیے آنے کی ٹانگیں ان کے پاس بھی ہیں, ان کے پاس بھی ہیں, اور نماز کے لیے آنے میں کوئی رکاوٹ ان کے لیے بھی نہیں ہے, ان کے لیے بھی نہیں ہے. یہ آ گئے وہ رہ گئے, یہ آ گئے وہ رہ گئے. فرمایا اس میں فرق کرو کہ وہ کیوں رہ گئے, یہ کیوں آ گئے. تو بتاؤ کیوں آ گئے بھائی؟ توفیق الگ ہے. توفیق کس پہ مل رہی ہے؟ اللہ کے خوش ہونے پر. اللہ خوش ہیں. اللہ کیا ہے؟
اللہ خوش ہیں. جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیکیوں میں آگے بڑھاتا ہے اور اللہ اس کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور اللہ طاعات کے کاموں میں اس کو لے کے جاتا ہے. اور پھر صرف طاعات نہیں بلکہ جب تک طاعات میں لگا رہے گا اپنے گھر سے نکلے گا اور طاعات میں لگا رہے گا جب تک گھر نہیں لوٹے گا فرشتے کے سائے میں رہے گا. اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے مسند احمد کے اندر کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من خارج یخرج الا ببابه رایتان رایت بید ملک ورایت بید شیطان. حضور نے فرمایا جب کوئی اللہ کا بندہ اپنے گھر سے نکلنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دروازے پر ہمیشہ ایسے ہوگا ہمیشہ کہ ہر نکلنے والے کے نکلنے سے پہلے دو وہاں پر جھنڈے گڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں اور ایک شیطان کے ہاتھ میں. ما من خارج یخرج من بیتی الا ببابہ رایتان, اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہیں, اس کے دروازے پر دو جھنڈے ہیں, رایت بید ملک ورایت بید شیطان. آپ نے فرمایا ایک جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور ایک جھنڈا شیطان کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب دیکھو ایک جھنڈا آدمی کے سامنے فرشتہ لے کے کھڑا ہوا ہے اور ایک جھنڈا شیطان لے کے کھڑا ہے. نہ ہمیں فرشتہ نظر آیا نہ ہمیں شیطان نظر آیا. اللہ نے دونوں کو کھڑا کر دیا, جاؤ اپنے اپنے جھنڈے لے کے کھڑے ہو جاؤ. اور آپ ایمانداری سے بتائیں ہر جھنڈے کے نیچے جو بھی جھنڈا ہوتا ہے جس پارٹی کا ہو یا جس ملک کا ہو یا جس جماعت کا ہو, اس جھنڈے کے نیچے کون لوگ جمع ہوتے ہیں؟ جو اس جماعت کے ہوتے ہیں. تو فرشتہ بھی جھنڈا لے کے کھڑا ہے اور وہ بھی کھڑا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهَ, پس اگر وہ اپنے گھر سے نکلنے والا اس ارادے کو لے کے نکلتا ہے کہ میں وہ کام کرنے کے لیے نکل رہا ہوں جو اللہ کی پسند اور محبوب اللہ کی محبت کا ہے, اللہ کے خوش کرنے کے کام کی نیت لے کر گھر سے نکلا, فَأَتْبَعَهُ الْمَلَكُ, تو فرشتہ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے, فرشتہ اس کے ساتھ لگ جاتا ہے. فَلَا يَزَالُ تحت رایت ملک. حضور نے فرمایا جب یہ آدمی اپنے گھر سے اللہ پاک کی راضی کرنے کے کام کے ساتھ نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے والے جو جھنڈا فرشتہ ہاتھ میں لیا ہوا ہے اس فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو کر دیتا ہے, فرشتہ اس کے گھر کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑتا ہے. تو جب تک یہ سفر میں باہر رہتا ہے اور لوٹ کر گھر کی طرف واپس نہیں آتا اس وقت تک یہ فرشتے کے جھنڈے کے سائے تلے ہوتا ہے. وہ نظم بنی ہے نا پاکستان کے, جب ہم اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں. بڑا زبردست کسی نے بنایا تھا, بڑے بڑے پاکستان کے سیاسی لیڈر اور بڑے بڑے ادھر ادھر کے لوگ اور بڑے بڑے اس ملک کو کھانے والے, اور جناب ایک جھنڈا ہے, جھنڈے کا ڈنڈا دکھا رہے ہیں, جھنڈا نہیں دکھایا, اور اس میں یہ پیچھے سے بچہ پڑھ رہا ہے ہم اس جھنڈے کے سائے تلے ایک ہیں. پھر ایک صدر آیا, پھر ایک وزیر آیا, پھر ایک پارٹی کا بڑا آیا, پھر ایک پارٹی کا, سب جمع ہو رہے ہیں اور یہ پاکستانی جو ہے نا ترانہ پڑھا جا رہا ہے ہم اس جھنڈے کے سائے تلے ایک ہے, اور سب آ کر ہاتھ ملا کے پھر آہستہ وہ ڈنڈے سے پھر وہ جھنڈے کی طرف جا رہے ہیں. تو جب جھنڈا دیکھا تو وہ وہاں والوں کا تھا اور بڑے خوش ہیں ہم اس جھنڈے کے سائے تلے ایک ہیں. تو وہ فرشتے کا جو جھنڈا ہے, انسان اگر اللہ پاک کی رضا کے کام کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو وہ فرشتہ اپنے جھنڈے کو لے کر اس کے ساتھ ہوتا ہے اور جھنڈا فرشتے کے ہاتھ میں ہوتا ہے. فرمایا حتی یرجع الی بیتی, یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ جائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ فإن خرج لما سخط اللہ لما يسخط اللہ, جب وہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے کام سے اور ناراض کرنے کے معصیت کے ارادے سے, نافرمانی کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اتبع الشیطان, شیطان اس کے ساتھ ہو لیتا ہے. فلا یزال
تحت رایت شیطان، تو وہ مستقل شیطان کے جھنڈے کے سائے میں وقت گزار رہا ہوتا ہے، اور وہ جب تک گھر سے باہر رہتا ہے وہ شیطان کے جھنڈے کے سائے میں چلتا رہتا ہے، حتی یرجع الی بیتی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ کر آ جائے۔ تو اب ایک آدمی اپنے گھر سے نکلا ہے کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس لیے بھائیوں کہ ہم اپنی نیکی کرنا تو دور کی بات ہے، ہم نیکی کے ارادے میں بھی اللہ کے ارادے کے محتاج ہیں۔ ہم نیکی کرنا نہیں، نیکی کرنا آگے کیجئے، نیکی کے ارادہ کے کرنے میں بھی اللہ کے ارادے کے، اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا إِن يَشَاءَ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ تمہارا چاہنا یہ چاہنا نہیں ہے، تمہارا چاہنا چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ تمہارا چاہنا چاہنا ہے اور اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ۔ تو تم یہ جو چاہ رہے ہو کہ میں جمعہ پڑھوں، میں نماز پڑھوں، میں فلانا عمل کروں، فرمایا عمل کرنا تو بعد کی بات ہوگا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ جو چاہنا ہے، اذا ہم احدهم بحسنہ کتبت لہو حسنہ، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرے، یا ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں بھائی ارادہ لکھواؤ، ارادہ لکھواؤ، آپ ایمانداری سے بتاؤ ارادہ لکھوانے میں اس پورے مجمع کے کوئی پیسے لگتے ہیں؟ اور ارادہ لکھواتے ان کی بس تیار ہوتی ہے باہر، اس میں بیٹھے، اور لیکن اس کے باوجود بھی یہ بار بار تشکیل والا کہہ رہا ہوتا ہے بھائی ارادہ لکھواؤ، ارادے میں نیکی ہے، بھائی ارادہ لکھواؤ، ارادہ تو کرو خدا کے بندو، ارادہ تو کرو، ارادہ تو کرو۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس سننے والوں کے اندر چند لوگوں کے سوا باقی مجمع ارادے کے لیے بھی ذہنی طور پر تیار، ارادہ لکھوانے کو تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے نہیں تیار ہوتا کہ ان کا نیکی کا ارادہ کرنا یہ بھی میرے ارادے پر موقوف ہے۔ اگر میں ارادہ کروں گا کہ اس کے دل میں نیکی کا ارادہ ڈالوں تو یہ نیکی کا ارادہ کرے گا، اور اس کے کرنے کے اوپر جب وہ کر لے گا تو چونکہ یہ ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، اور اللہ کا ارادہ بغیر اجر کے نہیں ہوا کرتا، بغیر ثواب کے نہیں ہوا کرتا، تو اذا ہم احدهم بحسنہ کتبت لہ حسنہ، جب یہ آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا فرشتہ اس کی صحیفے میں اس نیکی کو ایک نیکی بنا کر لکھ لیتا ہے، ایک نیکی بنا کے لکھ لیتا ہے۔ تو نیکی کا ارادہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے پر ہے، اللہ کے ارادے پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ارادہ کر لیتے ہیں تو آدمی نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اور نیکی کی اس کو توفیق مل جاتی ہے۔ تو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مانگا کرتے تھے اللہم اجعلنی من الذین اذا احسنوا استبشروا، اے اللہ تو مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو لوگ کوئی اچھا کام کریں تو اچھا کام کر کے ان کو خوشی ہو جایا کرے، اس پر خوشی نہ ہو کہ میں نے یہ کر لیا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس سے تیرے میں غرور پیدا ہو جائے، اس سے تجھ میں فخر پیدا ہو جائے، یہ چیز تیرے لیے عجب کا باعث ہو جائے کہ تو نے یہ نیکی کر لی ہے، میں نے حج کر لیا ہے، میں نے عمرہ کر لیا ہے، میں نے فلانا عمل کر لیا ہے، میں نے یہ کر لیا، یہ تو عجب کی طرف لے جانے والا ہے، ہو سکتا ہے اس سے تفاخر اور عجب کی کیفیت پیدا ہو۔ تو فرمایا اس نیکی کے کرنے کے اوپر فخر نہیں ہے اور اس پر خوشی نہیں ہے، خوشی اس پر ہے کہ اس نیکی کے کرنے سے یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ اللہ خوش ہے، اللہ خوش ہے، اللہ راضی ہے، اس لیے کہ جب تک اللہ اپنے کسی بندے سے راضی نہیں ہوتا اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کو کسی نیکی کے کام کی توفیق عطا نہیں فرماتا۔ اور بھائیو وَإِذَا أَسَاءُوا اسْتَغْفَرُوا، اور جب کوئی برا ہو جائے، گناہ ہو جائے تو گناہ ہو جانے کے بعد اس کو جو ہے انتہائی درجے میں ندامت اور اس پر استغفار کرے۔ استغفار صرف اس پر نہیں ہے کہ گناہ ہو گیا، استغفار میں صرف یہ نیت نہیں ہے یا اللہ یہ گناہ کر لیا معاف کر دے، استغفار کے اندر اس تصور کو لے کر استغفار ہے کہ یا اللہ یہ گناہ کا ہو جانا بتا رہا ہے کہ تو مجھ سے خوش، تو مجھ سے راضی نہیں ہے۔ اگر تو مجھ سے راضی ہوتا اور تو مجھ سے خوش ہوتا تو یہ شیطان اور نفس مجھ سے نہیں کھیل سکتا تھا، یہ نفس اور شیطان یا اللہ یہ میرے قابو میں تو نہیں ہے، لیکن تو تو رب ہے، تو تو پیدا کرنے والا ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا
الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم. یہ نفس جو ہے یہ تو ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے. وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کہہ رہے حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں، ان کا نفس پاک ہے، لیکن اس کے باوجود جب زلیخا پہ الزام ثابت ہو گیا تو قصر نفسی ہے. اور یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر کتنا خوف ہے کہ کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا. ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس تو ہمیشہ لوگوں کو برائی ہی کا حکم کرتا ہے، یہ نفس تو ہمیشہ غلط کی طرف میلان کرنے والا ہے اور غلط کی طرف لے جانے والا ہے. ہاں الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرے رب نے رحم کر لیا اس کا نفس اس کو گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، معاشرہ گمراہ نہیں کر سکتا، خاندان گمراہ نہیں کر سکتا، اس کے رشتہ دار گمراہ نہیں کر سکتے، وہ سوسائٹی سے متاثر نہیں ہوگا، وہ ولا یخافون لومۃ لائم کی صفت کے ساتھ چلے گا. یہ کب ہوگا؟ کہ جب اللہ خوش ہوگا. تو اب مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھ سے قصور ہو گیا، مجھ سے تقصیر ہو گئی، مجھ سے کمی ہو گئی. یہ کمی اپنی جگہ استغفار چاہتی ہے، لیکن میں استغفار میں صرف اس کمی کی نیت کر کے استغفار نہیں کر رہا، بلکہ اس کمی کے ساتھ اس بات کی بھی نیت کر کے استغفار کر رہا کہ یہ کمی ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ خوش نہیں ہے. بابا اللہ ناراض ہے. تو آج ہمارے معاشرے میں گناہوں کی کثرت، آج ہمارے معاشرے کے اندر گناہوں کا عام ہونا، آج ہمارے بازاروں کے اندر گناہوں کا ماحول، آج ہماری سوسائٹیوں میں گناہوں کا ماحول، آج ہماری خوشیوں میں گناہوں کا ماحول، آج ہمارے غم میں گناہوں کا ماحول، آج ہمارے دنیا کے کام کاجوں میں گناہوں کا ماحول، یہ سب اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پبلک سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہے. اور جب اللہ تعالیٰ خوش نہ ہو اور اللہ ناراض ہو تو سارے کاموں کو چھوڑ کر سب سے پہلا کام اللہ کی ناراضگی کو اللہ کی رضا میں تبدیل کرانے کے کام میں لگنا ہے. سب سے پہلا کام. کیوں؟ کہ اگر اللہ کی ناراضگی ہے اور اس ناراضگی کی پرواہ نہیں کری اور اس ناراضگی کے اندر موت واقع ہو گئی تو کہاں جائے گا؟ اس سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوگا، آپ کو نظر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادے کے درمیان میں حائل ہوتے ہیں. ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، اللہ تعالیٰ انسان کے دل اور اس کے ارادوں کے درمیان میں اللہ پاک حائل ہوتے ہیں. ایک چیز کا ارادہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ڈالتے ہیں، یعنی کسی نیکی کا ارادہ ڈالتے ہیں، کسی طاعت کا ارادہ ڈالتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کسی طاعت نیکی کا ارادہ ڈالیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی کی دلیل ہے اور فرشتوں کی طرف سے اس پر اعانت اور مدد ہے کہ فرشتے کا کام نیکی کے ارادے کو اور اچھے کاموں کے ارادے کو اس کے دل کے اندر ڈالنا اور کوشش کرنا کہ اس کو کسی نیکی پر ابھارا جائے. اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ بھیجا جاتا ہے، جاؤ میرے بندے کو فلانے کام کے لیے تم اندر اس کو سمجھاؤ اور اس کو ترغیب دو. اور اس لیے حضور نے فرمایا دیکھو وعد و نصیحت کے بہت سارے اسباب ہیں اور بہت سارے طریقے کار ہیں. علماء ہیں، مشائخ ہیں، بزرگان دین ہیں، تبلیغ ہے، قرآن پاک ہے، احادیث ہیں، دینی کتابیں ہیں، بزرگوں کی کیسٹیں ہیں، بیانات سن رہے ہیں. یہ سب وعظ کی مختلف شکلیں ہیں. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے، اذا اراد اللہ بعبدی خیرا، اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو جعل له واعظا من قلبی یأمرہ وینہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندر ایک واعظ کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ واعظ بنا دیتا ہے. اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ ایک ناصح، ایک واعظ اللہ اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے. یأمرہ وینہا، وہ واعظ جو ہے نا، جو دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے تبلیغ
کرنے والا اور دعوت دینے والا جو اس کے دل میں اللہ نے پیدا کر دیا ہے، یہ اس کو اچھے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے، اور جب یہ غلط کاموں کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے روکتا رہتا ہے، اس کو منع کرتا ہے، یہ نہ کر، یہ نہ کر، اور یہ کر، یہ کر۔ فرمایا جب اللہ کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کر لیتے، اللہ اس کے لیے وعد و نصیحت کے اتنے اسباب جمع کر دیتے ہیں کہ اگر یہ تنہا بھی ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک واحد ہوتا ہے جو اس کو غلط کاموں سے تنہائی میں روک رہا ہوتا ہے۔ یہ نہ کر بابا۔ ایک آدمی اکیلا سو رہا ہے اپنے کمرے میں، ٹھیک ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے، نہ وہ شادی شدہ ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ماں باپ، وہ اکیلا سو رہا ہے کمرے کے اندر۔ اب تہجد کے وقت میں اس آدمی کا تہجد کے لیے اٹھ کے تہجد پڑھنا یہ کون بتا رہا ہے؟ نہ کوئی تبلیغ والا آیا، نہ کوئی اس وقت میں مولانا طارق جمیل کی کیسٹ لگی ہوئی، نہ جناب کوئی مسجد کے لاؤڈ اسپیکر سے کوئی بیان سنایا جا رہا اور تہجد کے فضائل سنائے جا رہے، نہ اس کے پاس کوئی اور کتاب ہے کہ وہ اس کو مطالعہ کر رہا تھا۔ اس وقت میں اندھیرا تھا، بستر پہ مزے سے سو رہا تھا، اور سوتے سوتے اچانک اٹھتا ہے، لائٹ جلاتا ہے، ہاستینے چڑھاتا ہے، اور جناب وضو کرتا ہے، استنجا سے فارغ ہوتا ہے، وضو بناتا ہے، طہارت کرتا ہے، اس کے بعد مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ کوئی تبلیغی نہیں ہے، کوئی دعوت دینے والا اس کے پاس نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اس وقت کلام مجید قرآن مجید نہیں ہے، کوئی اس کے پاس عالم دین نہیں ہے، اس کی بیوی نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کے والد نے اس کو نہیں اٹھایا، اس کی بیٹی نے اس کو نہیں اٹھایا، کسی شیخ نے آ کر اس کو نہیں اٹھایا، یہ تہجد کے اندھیرے میں بستر چھوڑ کر مصلی پہ کھڑا ہے۔ بتاؤ تو صحیح اس کو کھڑا کرنے والا کون ہے؟ بولو بھائی کون ہے؟ اللہ نے اس کے دل میں ایک واعظ پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ایک مبلغ پیدا کیا ہے، اللہ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ دل کے اندر ایک ارادہ ہوتا ہے، چھوڑ بستر، اٹھ جا، اللہ کے آگے کھڑا ہو اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، اور پھر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ سے پوچھا حضور کی کوئی انوکھی بات، کوئی عجیب بات بتائیے۔ اما جان نے فرمایا، ارے حضور کی کیا بات میں عجیب بتاؤں، پیارے آقا کی تو ہر ادا عجیب تھی، حضور کی تو ہر ادا عجیب تھی۔ ایک دن ایسے ہوا کہ میرے پاس آئے اور آ کر میرے لحاف میں میرے پاس آرام کے لیے لیٹ گئے، اور بس تھوڑا ہی سا وقت گزرا تھا لیٹے ہوئے، اور اس کے بعد اچانک لحاف سے باہر نکلے اور چادر سے باہر آئے اور فرمانے لگے، ارے چھوڑ آرام کو، میں تو اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے میں جو ہے اللہ کو یاد کروں۔ اور یہ کہہ کے حضور نے بستر چھوڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد آپ نے نماز میں قیام فرمایا، اور قیام میں روتے رہے اور روتے رہے، اور اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے اللہ کو سناتے رہے، اور یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ آپ علیہ السلام اللہ کو قرآن راتوں میں اٹھ کے بہت پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ جو حضور کی راتوں میں سب سے بڑی سنت زندہ کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ رات کے اندھیروں میں مصلی پہ کھڑے ہو کے اللہ کا قرآن خوب پڑھا کرے۔ حضور کی راتوں کی سنت میں سب سے بڑی سنت علماء نے لکھی ہے، مصلی پہ کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ جب ہوگا جب ہمارے پاس قرآن محفوظ ہوگا، اور صبح تک روتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے اور روتے رہے اور قرآن پڑھتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف کر رکھے اور وعدہ کر رکھا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو غیر اولا کاموں پر بھی کوئی باس پرس نہیں ہے جو نبی کے حق کے اندر لغزش کہلا دی جاتی ہے۔ ویسے عام گناہ کا حکم ہے ہی نہیں، وہ نہ وہ گناہ نبی معصوم ہوا کرتا ہے، تو یہاں پر غیر اولا کبھی کوئی کام کر لیا تو نبی اس کو اپنی شان اور اپنے مرتبے اور اپنے مقام اور اپنی بلندی کی وجہ سے اس کو اپنے حق کے اندر گناہ کبیرہ سے بھی زیادہ تعبیر کرتے ہیں، اسی اس پر استغفار اور ندامت ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ نے آپ کو بخشایا بنایا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی رات تک قیام فرما رہے کہ حتی تتفتر قدماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ حضور کے پاؤں مبارک رات میں لمبے قیام کی وجہ سے بوجھل ہونے کے بعد سوج جایا کرتے تھے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا رسول اللہ آپ اتنا لمبا قیام، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ
جب اللہ نے مجھے بخشائے بنایا، اللہ نے میری مغفرت کا مجھ سے وعدہ کیا، تو کیا میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا نہ کروں؟ تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں کہ میں اللہ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف کرنے کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے۔ تو بھائیو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی رہنمائی کرتا ہے، اس سے اس بات پر بہت خوش ہونا چاہیے۔ یا اللہ، یہ نیکی کی توفیق بتا رہی ہے کہ آپ اس لمحے میں، اس وقت میں، یا اللہ آپ مجھ سے خوش ہیں، اور یا اللہ میں آپ کی اس خوشی سے کو ناراضگی سے بدلنے پر آپ کی پناہ چاہتا ہوں کہ یہ خوشی آپ کی ناراضگی سے نہ بدل جائے، بس آپ مجھ سے خوش رہیں، راضی رہیں۔ اس لیے دیکھو، میں ایک بات بتاؤں آپ کو، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کے اندر ایک بات ملتی ہے جس سے تھوڑی سی اور آگے کی بات ہے، یہ اور بھاری بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدود نے چونٹی نے خبر دی اور چونٹی کی بات ہوئی اور کانوں میں پہنچی، اور اس کے بعد ساری گفتگو، اور اس کے بعد قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام اس پر خوش ہوئے، اور اس کے بعد کہا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه۔ اور یا اللہ، میں تجھ سے اس بات کی دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے ایسا نیک عمل کرنے کی توفیق دے، وَأَنَا عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، میں ایسے نیک عمل کروں، ایسے صالح عمل کروں کہ وہ صالح عمل یا اللہ تجھے خوش کرنے کا سبب اور باعث ہوں، اور ان نیک اعمال کو یا اللہ تو دیکھ کر خوش ہو جائے، اور وہ نیک عمل تیری خوشنودی کا باعث بن جائیں۔ اس پر آ کر مفسرین نے لکھا ہے کہ عمل صالح کے لیے قبولیت شرط نہیں ہے، عمل صالح کے لیے قبولیت لازم نہیں ہے کہ نیک عمل ہے تو لازمی قبول کیا جائے، نیک عمل ہے تو لازمی قبول کیا جائے، یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے تو اللہ تو اس کو قبول کر، میں نے تلاوت کی ہے اللہ اس کو قبول کر، میں نے حج کیا اس کو تو قبول کر۔ صالح عمل کے لیے قبولیت یہ شرط نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، اس کا تعلق براہ راست صرف اور صرف اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کے اوپر ہے۔ اللہ چاہے گا تو تمہارا اور ہمارا جمعہ قبول کرے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو ہمارے تمہارے جمعے کو نیک عمل ہونے کے باوجود بھی اللہ اپنی بارگاہ میں رد کر دے گا، اور مردود کرنے کے اوپر اللہ کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ کیوں کیا؟ یا اللہ ہم نے چوری کی تھی، یا اللہ ہم نے زنا کیا تھا، ہم نے ڈاکہ ڈالا تھا، ہم نے کوئی برا کام کیا تھا، ہم نے تو تیرے آگے سجدہ کیا تھا، ہم نے تو جمعہ پڑھا تھا، تیرے حکم کو پورا کیا تھا، تیرے نبی کی سنت کا احیاء کیا تھا، تو یا اللہ اس کو مردود کرنے کا کوئی وجہ اور سبب نظر نہیں آتا۔ یہ دعویٰ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں ایک بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا نے ایک بات بتائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل صالح کی وجہ سے جنت کا حقدار، تم میں سے کوئی آدمی بھی اپنے عمل صالح کی وجہ سے جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں نبی بھی، نبی کی نماز، نبی کا روزہ، نبی کا حج، نبی کا جہاد، نبی کی دعوت، نبی کا ذکر، نبی کی دعا، نبی کی تلاوت، نبی کا صدقہ، نبی کے اخلاق، اس کا مقابلہ ساری دنیا کے مسلمان مل کر کر نہیں سکتے ہیں۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں میں نبی ہوں، میں اپنی نماز پر اور اپنے روزے پہ، حالانکہ کامل، ایسی کامل کہ ساری دنیا کو اسوہ بتایا گیا کہ یہ ہے اصل، یہ آئیڈیل ہیں۔ اگر تم نے ویسی نماز پڑھنی ہے جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہو، حضور والی نماز بناؤ۔ اگر تم نے اخلاق بنانے ہیں جو اللہ کے ہاں قبول ہو، حضور والے اخلاق بناؤ۔ اگر تم نے روزہ رکھنا ہے اللہ کے ہاں قبول ہو، حضور والا روزہ رکھو۔ اگر تم نے حج کرنا ہے اور حج کو مقبول بنانا ہے، حضور والا حج کرو۔ یہ ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہاں میں بھی قیامت کے دن اپنے عمل کی وجہ سے جنت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور میں جنت میں نہیں جاؤں گا الا ان یتغمدنی ربی جل جلالہ۔ ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت اور فضل کی چادر مجھے پہنائے گا، اور اللہ اپنی رحمت اور فضل کی چادر میں لپیٹ کر مجھے جنت میں داخل کرے گا۔ تو جنت میں داخل ہونا جو ہے یہ خالص اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا کہ عمل صالح کے لیے قبولیت شرط
عمل صالح کے لیے قبول ہونا ضروری نہیں ہے کہ عمل صالح کیا لہذا قبول ہو. بھائی اس کے لیے کچھ خاص شرائط ہیں. اس لیے تمام انبیاء نے جو نیک عمل کیے ہیں ان نیک عمل کو کرنے کے بعد مطمئن ہو کر نہیں بیٹھ گئے, بلکہ اس نیک عمل کو کرنے کے بعد اللہ سے قبولیت کے لیے گڑ گڑائے ہیں. آؤ جی دیکھو, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, آؤ میرے ابراہیم کو دیکھو اور میرے اسماعیل کو دیکھو کہ وہ باپ بیٹے مل کر اللہ کے گھر خانہ کعبہ کی بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, وہ اللہ کے گھر کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں اور اس کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں, یہاں تک کہ وہ خدا کا گھر اللہ کے امر سے تعمیر ہوتا ہے. اور جب وہ تعمیر ہو جاتا ہے تو دنیا کا وہ بڑا عمل ہے جو اللہ نے اس خاندان کے نصیب میں لکھا تھا کہ قیامت تک جو طواف کرنے والا آ کر بیت اللہ کا طواف کرے گا, جتنا ثواب اللہ اس کو دے گا اتنا ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ عطا کرے گا, اتنا اسماعیل کو ملے گا, اتنا بی بی ہاجرہ کو ملے گا. اس مبارک خاندان کو اللہ تعالیٰ اس بیت اللہ کے بنانے کی وجہ سے اس بیت اللہ میں آ کر جو بھی عبادت جو کر کے جائے گا اس کے برابر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے خاندان کو اجر عطا فرمائیں گے. اتنا بڑا عمل ہے. لیکن دیکھیے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جب عمل کر رہے ہیں تو عمل کرنے کے بعد اپنے عمل پر مطمئن نہیں ہے, اپنے عمل پر فخر نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا, اے اللہ تو ہمارے اس عمل کو بتکلف قبول کر لے. دیکھیں باب یہ جو تقبل ہے نا, عربی زبان کے اندر باب تفاعل کا صیغہ ہے. باب تفاعل کے اندر خاصیت ہے تکلف کے معنی کی, تکلف کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی یا اللہ میرا یہ عمل, میرے بچے کا, ہمارا یہ عمل بیت اللہ بنانا, یا اللہ بظاہراً یا اللہ جو تیری شان ہے اس کی مناسبت پر تو نہیں ہے, اور جو تیری شان اور تیرے مقام ہے اور تیرا جو تیری بلندی ہے یا اللہ اس پر تو یہ عمل ہمارا نہیں آ رہا. یا اللہ ہمارا عمل اگرچہ ظاہر کے اندر یا اللہ قبولیت کے قابل ہمیں نظر نہیں آ رہا, لیکن یا اللہ تو بڑا قدردان ہے, یا اللہ تو اس کو اگر قبولیت والا نہیں بھی بن رہا تو بتکلف اس کو قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے قبول فرمایا.